خصوصاً عتیق کمال کے صاحبزادگان جواد حماد، عتیق کمال کے بھائی برادران، اہل خاندان اور اسی سے جڑے ہوئے لوک سنگھرش سمیتی کے تمام ہی احباب، زندگی اور موت اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا فیصلہ ہر حال میں نافذ ہو کر کے رہتا ہے، اور یہ صرف عتیق کمال ہی کا نہیں، ہم میں سے ہر ایک کا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ روئے زمین پر جتنی مخلوقات ہیں سب پر فنا طاری ہوگی، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کو میں نے پڑھا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے مرحومین کی خوبیاں بیان کیا کرو اور ان میں جو کمی ہو، کوتاہی ہو، اس سے اپنی زبان کو روکا کرو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے انتقال کے بعد لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے کہنے کے مطابق اپنا فیصلہ دیتے ہیں، اور اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور لوگ اس کی برائیاں بیان کریں تو اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کے انتقال کی خبر آئی، لوگوں نے اس کی تعریف کی کہ بہت اچھا آدمی تھا، بڑی خوبیوں کا مالک تھا، غریبوں کا ہمدرد تھا اور عوام الناس کے لیے اس کے اندر اچھائی کا جذبہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاضر۔ ایک دوسرے شخص کے انتقال کی خبر آئی کچھ دنوں کے بعد، لوگوں نے اس کے متعلق یہ بات بتائی کہ وہ لوگوں کو بہت تکلیف دیا کرتا تھا، اس کے پڑوسی اس سے بہت تنگ تھے، کسی سے بھی معاملہ کرتا تھا تو وہ معاملہ جھگڑے پر ہی ختم ہوتا تھا، اور بھی اس میں جو باتیں تھیں اس کو بیان کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کا رسول آپ نے ایسے بھی اسی طرح اس موقع پر بھی فرمایا تھا، ابھی بھی فرمایا، تو حضور نے وہ بات ارشاد فرمائی جو میں نے کہی کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور لوگ اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں تو اللہ پاک لوگوں کی بیان کی ہوئی خوبیوں کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں، اور جب کسی کا انتقال ہو لوگ اس کی برائیاں بیان کریں تو فیصلہ بھی من جانب اللہ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ آج ہم یہاں تعزیت کے لیے نہیں، تعزیت تو 3 دن میں ختم ہو جاتی ہے اور 3 دن کے بعد تعزیت نہیں، لیکن جانے والوں کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس طرح کی مجلسوں کے انعقاد پر کوئی شرح روک نہیں۔ جمیل کرانتی صاحب نے بہت بنیادی بات کہی کہ اگر کسی شخص کی عند الناس اور عند اللہ مقبولیت دیکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ اس کے جنازے میں کتنے لوگ۔ میں تو نہیں تھا، میں سفر پر تھا، دارالعلوم کی شورا تھی جس میں مجھے جانا تھا اور میں گیا تھا، مجھے وہیں پر خبر ملی اور آنے کے بعد لوگوں سے جو معلومات ملی کہ ایک جمع غفیر تھا عتیق کمال کے جنازے میں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی کے جنازے میں 40 اہل ایمان دعا کریں، یعنی نماز جنازہ میں شریک رہیں، تو ان 40 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اللہ پاک کی طرف سے مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور جو بنیادی بات مجھے انتہائی اہم اور ضروری کہنی تھی وہ میں آنے کے بعد تعزیت کے لیے جب مکان پر پہنچا تھا تو ان کی آفس میں بیٹھ کر کے جو بات مجھے کہنی تھی وہ بات میں نے ان کے بچوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے رکھ دی تھی۔ آج اس موقع پر مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ جانا برحق ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ آدمی میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں
کمیاں بھی ہوتی ہیں، عیب سے پاک صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جانے والوں کی خوبیاں بیان کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جانے والوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ جو کام وہ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے آج اس مجلس کے اندر اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں، ورنہ تعزیتی نشست ہو یا خراج عقیدت کا پروگرام ہو بہت کم لوگ آتے، اور یہ تعلق کی بات ہے۔ عتیق کمال کی ذات میں جو خوبیاں تھیں، شہر جس کا اعتراف کرتا تھا، آج کی اس مجلس میں ہم لوگوں کی شرکت سے اس بات کی تائید ہوتی کہ اللہ پاک نے جو خوبیاں عطا کی تھی اس کا اعتراف آج اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں ان کی حاضری ہی اس بات کا اعتراف۔ لوگ سنگھرش سمیتی کے ذمہ داران سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زندگی میں ان کے ساتھ لگ کر کے شہر کی بھلائی کے لیے، پبلک کے مفاد میں، عوام کی خیرخواہی کے لیے جو کام کیا جاتا تھا، آپ لوگ عتیق کمال کے ساتھ کر کیا کرتے تھے، اس کاج کو آپ جاری رکھیے، اس کو آگے بڑھائیے، اس کو رکنے مت دینا۔ یہی اصل خراج عقیدت ہے کہ جانے والے کا جو کام تھا، اس کا جو نقش قدم تھا، اس پر چل کر کے ہم بھی جو ہے وہاں تک پہنچے جہاں عتیق کمال پہنچ چکے، کہ ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ جمع ہوں اور ہماری خوبیوں کا تذکرہ کریں۔ ظاہر بات ہے، حدیث پاک میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کی نفع رسانی کا کام کرے، لوگوں کی بھلائی کا کام کرے، لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، وہ لوگوں میں سب سے بہتر ہوتا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ آدمی کا ذاتی عمل ہے، اور اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو معاملات کچھ اور ہوں گے۔ تین طرح کی عدالتیں ہوں گی۔ پہلی عدالت نعمتوں کی ہوگی کہ جب آدمی پہنچے گا تو اللہ پاک نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے بدلے میں ہمیں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ پہلی عدالت نعمتوں کی ہوگی، اور اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم لوگوں پر ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نعمتوں کا بدلہ نیکیوں کی شکل میں ہمیں نہ دینا پڑے، تو یہاں پر جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں اس کے برتنے پر، اس کے استعمال کرنے پر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جن نعمتوں کے استعمال پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، ان نعمتوں کے بدلے میں ہمیں کل قیامت کے دن نعمتوں کی عدالت میں نیکیاں نہیں دینی پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھا جائے اور اس کام کے اختتام پر الحمدللہ کہا جائے۔ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہم لوگوں کے یہاں ماحول نہیں ہے۔ عربوں میں میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، حج کا موقع تھا، تعلقات ہیں ان کی مجلس میں، رات میں بیٹھا تھا، ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کے اپنے باپ کو لپٹ گیا اور اس نے کہا بابا ماں، یعنی دادا کا انتقال ہو گیا۔ مجلس میں ایک لمحے کے لیے سناٹا ہو گیا، سکتہ طاری ہو گیا لوگوں پر، اور اس کے بعد سب نے کہا الحمدللہ۔ ہم لوگ تو کسی مصیبت کی خبر سنتے ہیں تو قرآنی تعلیمات کے مطابق کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اہل ایمان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جانی یا مالی نقصان ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ نے اگر جان لی ہے، اللہ نے اگر ہم سے مان لیا ہے تو ہم بھی اللہ کے، ہم کو بھی جانا ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی و رضا رہنا قرآن کریم کی تعلیمات میں سے۔ آدمی شکایت نہ کرے، یہ کہے کہ اللہ نے لیا تو اللہ نے دیا تھا، ہم بھی اللہ کے، ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہ قرآنی تعلیم ہے اور ہم لوگ یہی کہتے ہیں۔ لیکن میں ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا
کہ لوگوں نے الحمدللہ کا، ظاہر بات ہے ہم لوگ جس ماحول میں ہیں، جہاں رہتے ہیں، نعمتوں کے ملنے پر، نوازے جانے پر ہم لوگ الحمدللہ کہتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے الحمدللہ کہا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار اس کا پس منظر کیا ہوگا۔ ذہن میں اس وقت بات نہیں تھی۔ دوسرے دن جب بیٹھے، ماحول تھوڑا سا بدلا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ کل میں نے ایک نئی بات دیکھی، اور اس بات کا میں نے تذکرہ کیا کہ جب انتقال کی خبر ملی تو سب نے الحمدللہ کہا۔ تو کہنے لگے کہ آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے یہاں تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ کہنے لگے کہ یہ صحیح ہے، یہ تو قرآن کریم کی تعلیمات میں سے، لیکن مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ایک فرشتہ اللہ پاک کی طرف سے اعلان کرے گا اور کہے گا کہ این الحمادون، کہاں ہیں وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں؟ نعمت ملے تو اللہ کی تعریف، جانی مالی نقصان ہو تو اللہ کی تعریف۔ این الحمادون، کہاں ہیں ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والے؟ تو ایک جماعت کھڑی ہوگی، اللہ پاک فرمائیں گے بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں۔ اب ظاہر بات ہے اللہ کا فیصلہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہ زندگی دے سکتی ہے اور نہ کسی کو موت سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ اگر کوئی قاتل کسی کو قتل بھی کرتا ہے تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے جو خدائی نظام ہے وہی نظام چلتا ہے، فرشتے ہی آ کر کے اس کی روح قبض کرتے ہیں، اور وہی وقت اس کے لیے موت کا وقت ہوتا ہے، وہی وقت اس کے لیے موت کا وقت ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو وقت سے پہلے وہ مر گیا، نہیں، اس کے لیے موت کا وقت وہی مقرر ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کی تعریف اللہ کو پسند ہے۔ پہلی عدالت ہوگی نعمتوں کی، آدمی جب پہنچے گا اس سے پوچھا جائے کہ تجھے میں نے کھانا دیا تھا، پانی دیا تھا، لباس دیا تھا، انسان بنایا تھا، تجھے میں نے ایمان کی دولت دی تھی، اسلام کا سرمایہ دیا تھا، اپنے آخری نبی اور اپنے محبوب کا امتی بنایا تھا، قرآن کریم دیا تھا، صحت و تندرستی دی تھی، مکان دیا تھا، لباس دیا تھا، عزت دی تھی، سماج میں بلند مقام دیا تھا، اس کے بدلے میں نیکیاں جمع کراؤ۔ کتنے ایسے ہوں گے کہ پہلی ہی عدالت میں ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں۔ دوسری عدالت ہوگی حقوق العباد کی، جہاں پر اللہ پاک کی طرف سے معافی نہیں ہے، وہاں جس کا حق ہوگا وہ کھڑا رہے گا اپنا حق لینے کے لیے، اور اسے وہاں پر اس کا حق دلایا جائے گا، اس لیے کہ وہ دن انصاف کا دن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سینگ والی بکری نے دنیا میں بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ پاک بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا کریں گے اور بندہ لینے کا حکم دیں گے، اور بندہ لینے کے بعد دونوں کو مٹی کر دیا جائے گا۔ تو وہاں پر اہل حقوق اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہوں گے اور ہمیں ان کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا۔ تیسری عدالت ہے حقوق اللہ کی، حقوق اللہ کے حقوق کی، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ بخشنے پہ آئے گا، زندگی بھر کے گناہوں کو ایک لمحے میں بخش دے گا، اور اللہ کا حکم بگڑے گا نہیں۔ لیکن یہ جو معاملات ہیں، ان معاملات کے پیش نظر کسی کا جانا ہمارے لیے عبرت کی بات ہے۔ نہ میں نے سوچا، نہ کسی نے سوچا، نہ مرحوم عتیق کمال نے سوچا ہوگا کہ یہ میری زندگی کا آخری دن، آخری لمحات ہے اور میں سو رہا ہوں تو یہ نیند میرے لیے ابدی نیند ہوگی، ہمیشہ کے لیے میں سو رہا ہوں، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ہم میں سے کب کس کا بلانا آ جائے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور ایسے بھی اب جیسے جیسے زمانہ قیامت سے قریب ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے لوگوں کی عمریں کم ہوتی جا رہی۔ آپ دیکھ لو اتنا بڑا مسئلہ ہے، کئی 100 لوگ ہیں، اس میں کوئی بوڑھا آپ کو دکھ رہا ہے؟ اب لوگ بڑھاپے تک نہیں پہنچتے، عمریں لوگوں کی کم ہو گئی
پائدان پر ہے، نہ معلوم کب دن جانے کی کا بلانا آ جائے، اس لیے ہمیں اب اس آخری پائدان پر ہیں تو اس تصور کے ساتھ رہنا چاہیے کہ بس ہمارا بلانا آنا ہے اور ہمیں جانا ہے۔ ظاہر بات ہے جب یہ سوچ ہوگی تو ہی ہم لوگ آخرت کی تیاری کریں گے، اور اگر ہم یہ سوچتے رہے کہ نہیں ہمیں مرنا نہیں ہے تو پھر آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ کسی نے کہا نا خبر عائش کوش کہ عادت مبارک نیست، کہ یہی دنیا ہے، جتنا مزہ لوٹنا ہے لوٹ لو، کہاں دوبارہ یہ زندگی ملے گی۔ لیکن یہ زندگی اللہ نے ہمیں آخرت بنانے کے لیے، نصیب سے اللہ روزی دیتا ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہ مالدار بن جاتا ہے نہ اپنی مرضی سے غریب ہوتا ہے۔ خدا نے جس کا جو نصیب بنایا ہے اس کو وہ ملتا ہے، اور ہر حال میں ملتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی، ہر حال میں اللہ کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، اور اللہ نے نصیب بنایا ہے اور اس نصیب کو دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی۔ ملے گا وہی جو اللہ پاک کی طرف سے طے ہے۔ اس لیے دنیا کے لیے نہیں، اپنی آخرت کے لیے آدمی کو جینا چاہیے۔ دنیا تو نصیب سے ہر حال میں ملے گی، جو اللہ نے طے کیا ہے وہ مل کر کے رہے گا۔ اس لیے ہمارے لیے بھی عبرت کی بات ہے مرحوم عتیق کمال کا اچانک جانا، اہل خاندان کے لیے، متعلقین کے لیے، دوست و احباب کے لیے، سبھی کے لیے بہت دکھ اور صدمے کی بات ہے، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور ہم زبان سے کہیں انا للہ۔ اگر عتیق کمال گئے ہیں تو ہم بھی اللہ کے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں بھی اللہ ہی کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ جہاں عتیق کمال گئے ہیں وہیں پر ہمیں بھی جانا ہے۔ اس لیے یقیناً عتیق کمال کا جانا متعلقین کے لیے بہت دکھ اور صدمے کی بات ہے، اور جانے والے کے احسانات کے پیش نظر، تعلقات کے پیش نظر آنکھوں میں آنسو کا آنا، دل کا غم سے بھر جانا فطری بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کا انتقال ہو رہا تھا، سکرات کی کیفیت تھی۔ حضرت زینب نے پیغام دیا، حضور کو بلوایا، حضور نے فرمایا کہ کہنا کہ بیٹی صبر کر۔ دوسری مرتبہ بلوایا، حضور نے فرمایا بیٹی صبر کر۔ تیسری مرتبہ بلوایا اور قسم دی تو حضور تشریف لے گئے اور اس بچے کو اپنی گود میں لیا، اور حضور کی گود میں اس بچے نے زندگی کی آخری سانسیں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ کے ماموں سعد بن مالک کہنے لگے اتب کی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ ہاں، ان العین تدمع، آنکھیں روتی ہیں، والقلب یحزن، دل غمگین ہوتا ہے، ولا نقول الا ما یرضی به ربنا، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا پروردگار راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہی ایمان کا کمال ہے۔ پوری دنیا کی طاقت مل کر کے اگر عتیق کمال کو روکنا چاہتی اور زندگی کے چند لمحات دینا چاہتی تو نہیں کر سکتی۔ پوری دنیا عاجز ہے۔ آج اس موقع پر مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اتنا بڑا مجمع آیا، میں ان کے بچوں سے اور بھائیوں سے اور لوک سنگھرش سمیتی کے لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ تو بات تھی جس کے پیش نظر اتنے لوگ آئے، اور ہمیں جو چیز دکھ کر آئی ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے وہی کام جو عوام الناس کے مفاد میں کیا جاتا تھا آپ وہ کام کرتے رہیے، اور میں جمعیت علماء مالیگاؤں کی طرف سے اپنی طرف سے آپ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، زندگی کی ساری نیکیوں کو اللہ قبول فرمائے، جانے انجانے میں جو کوتاہیاں انسان ہونے کے ناطے ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کاز اور کام کو آگے بڑھانے کے لیے اگر ہم جیسے لوگوں کی کہیں آپ کو ضرورت پڑے آپ آواز دو، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں۔